بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں سے کل مرزا محمد سعید کے الفاظ معنی چھوڑے تھے اس سے آگے میں نے کتاب کے اوپر نشانی لگا دی ہے اور اس کی پک بھی میں نے ادھر بھیج دی ہے، وہاں سے دیکھ لیں، اور اگر ویڈیو دیکھنی ہے تو پھر یہاں سے دیکھ لیں۔ وہاں پر میں نے گروپ کے اندر آڈیو کر دی ہے۔ حسن اتفاق، اچھا اتفاق، اتفاق کی خوبی، سرکاری حکومت کے ادبی حلقہ، ادبی لوگوں کا گروہ، مقالہ دیے گئے عنوان پر تحقیقی مضمون، مباحثہ باز کرنا، ناپسند کرنا، پسند نہ آنا، محتاط احتیاط سے، رائے مشورہ، شوخی شرارت، جلال غصہ، پشیمانی پچھتاوا ندامت، علم کا سمندر، بہت زیادہ علم والا، دم بخود ہونا، حیران ہونا، ساکت، بے حس، بے حرکت، کتب خانہ، لائبریری، درس و تدریس، پڑھنا پڑھانا، شغل مشغلہ، شوق کا کام، صرف کرنا، خرچ کرنا، کر و فر، شان و شوکت، ٹھاٹھ باٹ، اس کا معنی بھی شان و شوکت ہے، یہ دونوں مترادف لفظ ہیں، فضل، کرم، مہربانی، میسر، دستیاب، مہیا، ذوق، شوق، سعادت مند، فرما بردار، سلیقہ، شعار، ہنر مند، محتاجی، حاجت، ضرورت، احتیاج، ضرورت، قلب مطمئنہ، مطمئن دل، دانشور، سمجھ بوجھ والا، فی البدی، فوراً، بے ساختہ، بغیر سوچے سمجھے کسی چیز کا جواب دے دینا یا بیان کر دینا، اس کو فی البدی کہتے ہیں، میر سوالات، سوال نامے کا انچارج، شرکت، شامل ہونا، چار چاند لگ جانا، مرتبہ بڑھ جانا، خوبصورت ہو جانا، عرض، درخواست، مدعا، مقصد، عرض مدعا، مقصد کی درخواست کرنا، متبسم ہونا، مسکرانا، قدری کر لینا، پوری کوشش کر لینا، اصرار کر لینا، ٹس سے مس نہ ہونا، کوئی فرق نہ پڑنا، راضی نہ ہونا، قاعدہ، اصول، قرینہ، سلیقہ، نہ پھرنا، پیچھے نہ ہٹنا، مشیر، مشورہ دینے والے، گلڈ، ہم پیشہ لوگوں کی انجمن، پاکستانی ادیبوں کا گلڈ، پاکستانی لکھاریوں کی ایک انجمن جو 1959 میں قائم ہوئی، بظاہر دیکھنے میں ظاہری طور پر اکہرا ڈھیل، نازک بدن، دبلا پتلا ہونا، علیل، بیمار، گشادہ پیشانی، چوڑا ماتھا، اجلا رنگ، گورا رنگ، سفید رنگ، قطرواں، کٹی ہوئی، رخسار، گال، شکوہ، شکایت، دان پان سے، دبلے پتلے جسم کے، شیروانی، واسکٹ، نفیس، عمدہ، روب گانٹھنا، روب ڈالنا، اوڑھنا بچھونا، لازمہ، عادت، جس کو عادت بنا لیے جائے کسی کام کو تو کہتے ہیں اس نے اس کام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے، زحمت، تکلیف، راشا، ایک بیماری جس میں ہاتھ یا جسم کے دیگر اعضاء کانپتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے بیمار ہوتے ہیں جو اس طرح کر کے ان کے ہاتھ کانپتے رہتے ہیں یا سر اس طرح کر کانپتا رہتا ہے، تو وہ بیماری ہے راشا، ریشہ نہیں کہنا اس کو، وہ ریشہ نہیں ہے، وہ راشا ایک بیماری ہے جس میں جسم کے اعضاء کانپتے ہیں، خوش اخلاق، اچھے اخلاق کے، خوش مزاج، اچھی عادت کے مالک، قائل، ماننے والے، بھلے، اچھے، برحق، سچ، یقینی، خاصی، لمبی، صدمہ دکھ، وضع دار، مہذب، تہذیب دار، نیک آرزوئیں، اچھی خواہشات، جامع العلوم ہستی، وہ شخصیت جو بہت سے علوم میں ماہر ہو، بہت سے علوم میں اس کو مہارت ہو تو اس کو جامع العلوم کہتے ہیں۔